آج شام میں خداوند کے بابرکت جلالی مقدس یسوع نام میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ میں اس کو شیئر کروں، آپ اس کو غور سے سن کر زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے میں دیر نہ کریں۔ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب آج کلام مقدس سے ہم سیکھیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل کے 17 باب کی 3 آیت میں، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خدائے واحد کی محبت کو جاننے کے لیے مقدس یوحنا 3 باب کی 16 آیت کو بھی غور سے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے اپنی محبت میں اپنے بیٹے سے دریغ نہ کیا۔ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس وقت ظاہر کی جب ہم گناہ گار تھے، بھیڑوں کی مانند بھٹکے ہوئے تاریکی میں تھے، ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، موت ہمارے لیے لکھی جا چکی تھی، لیکن اس وقت خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا۔ محبت خدا کی صفت ہے۔ خدا نے اپنی محبت میں انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، مگر انسان نے اپنی صورت کو بہت جلد باغ عدن میں نافرمانی کے گناہ کی وجہ سے بگاڑ لیا۔ بگڑی ہوئی صورت کو کوئی انسان درست نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی زندگی بھی پاک نہیں ہے، سب گناہ سے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ سب انسان اس گناہ کی لپیٹ میں آ گئے۔ گناہ ایک شخص کے گناہی کی وجہ سے دنیا میں آیا، اس طرح سب گناہ کے ماتحت آ گئے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب، نسل، قبیلہ یا اہل زبان سے ہو۔ کوئی بھی انسان چونکہ راست باز نہیں، لہٰذا خدا کو خود اپنی الہی محبت میں کامل انسان بن کر خداوند یسوع مسیح کی صورت میں آنا پڑا تاکہ بنی نوع انسان گناہوں کی معافی حاصل کر سکے۔ خدا واحد اور برحق ہے۔ عزیزو، وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کو کبھی نہیں توڑ سکتا۔ عدل و رحم بھی محبت کی طرح خدا کی صفات ہیں۔ خدا گناہ کی سزا ضرور دیتا ہے، اور یہ ہماری سزا جو لکھی جا چکی تھی، حکموں کی دستاویز جو عزیزو ہمارے خلاف تھی، ہمارے نام پر تھی، اس کو مسیح یسوع نے صلیب پر کیلوں سے جڑ کر ہمارے سامنے سے ہٹا دیا۔ یسوع مسیح کو صلیب پر اپنی جان قربان کرنا پڑی، اور اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ صلیب پر خدا نے اپنے بیٹے میں عدل اور رحم کے تقاضے کو پورا کر لیا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ رومیو 6 باب کی 23 آیت۔ جو سزا اور مزدوری ہماری تھی وہ کل دنیا کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے اٹھا لی، جب صلیب پر اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا، اور بہتیرے اس کو دیکھ کر دنگ ہو گئے۔ ہماری خطاؤں کے سبب سے یسوع مسیح گھائل کیا گیا،
اور ہماری ہی بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ یسوع مسیح گناہ سے مبرہ اور گناہ سے ناواقف تھے، اسی کو خدا نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ اس میں ہو کر ہم خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ یہ سب کچھ خدا نے اس لیے کیا تاکہ ہم گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد ہو جائیں۔ خداوند کو پسند آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو کچلے اور غمگین کرے تاکہ خدا کی مرضی اس کے اکلوتے بیٹے میں پوری ہو، اور یہ خدا کی مرضی پوری دنیا کے ہر فرد و بشر کے لیے ہے۔ عزیزو، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں، بلکہ اس پر خدا کا غضب ہے۔ یوحنا کے خط کے 5ویں باب کی 13ویں آیت کے مطابق، اور میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تم کو معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے کہ اقرار کرنا ہے کہ وہ ہمارے گناہ تھے جس کی بھاری قیمت صلیب پر یسوع مسیح نے ادا کی۔ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے باعث ہمیں بھی توبہ کر کے گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جینا ہے۔ عزیزو، گناہ کا تخم جو باغ عدن کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، ہر انسان کو نجات کی ضرورت ہے۔ داؤد نبی نے بھی کہا، اس کو آپ زبور 51 کی 5 ورس میں پڑھ سکتے ہیں کہ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ کوئی بھی اس جسم کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جسم گناہ کا بدن ہے۔ ہر زندگی کو نئی پیدائش حاصل کرنا لازمی ہے۔ رومیو 3 باب کی 10ویں آیت کے مطابق سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں، ایک بھی راست باز نہیں، کیونکہ ہم کو ایمان کے وسیلے فضل سے نجات ملی ہے، اور یہ ہماری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں کے سردار نیکودیمس سے، جو رات کے وقت یسوع کے پاس آیا، اس پر یہ مکاشفہ کھولا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ عزیزو، آج بھی بہت سے عالم اور استاد اس بھید سے شاید نا آشنا ہونے کی وجہ سے بھیڑوں کو وہ خوراک جو نئے سرے سے پیدا ہونے کے حوالے سے ہے، جس کے لیے یسوع مسیح نے کہا کہ
کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ یہ الفاظ ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے ہیں۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی۔ عزیزو، ہم جو مسیحی ہیں، چونکہ ابھی تک نئی پیدائش سے ناآشنا ہیں شاید، اسی لیے دنیا کی روشیں مسیحوں کے اندر بھی کثرت سے بستی جا رہی ہیں، چونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف مسیح کی پہچان کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ان کا کردار، رویہ، بول چال، خیالات، مادہ پرستی کا گناہ سب ان کے اندر ہیں۔ صرف اے خداوند لفظی طور پر کہنا کافی نہیں۔ کیا خدا کی روح ہمارے باطن میں ہم سے یہ سوال کرتا ہے کلام مقدس کہ کیا خدا کی روح ہمارے باطن میں کام کر رہی ہے؟ کیونکہ جو صرف لفظی طور پر اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ یہ متی 7 باب کی 21 آیت ہے۔ آسمانی باپ کی مرضی کیا ہے؟ اس کا جواب بھی ہمیں کلام مقدس میں ہی ملتا ہے۔ آسمانی باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہم مسیح میں ہو کر نئی زندگی روح کے تابع رہ کر روح کے پھلوں سے بھرے رہیں۔ باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہم ہر وقت شکر گزار رہیں، زبان سے اس بات کا اقرار کریں کہ یسوع میری زندگی کا خداوند ہے، اور دل سے ایمان لائیں کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، اور نجات پا کر مسیحی عملی زندگی مسیح میں ہو کر گزاریں۔ خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم پاک بنیں۔ خداوند یسوع مسیح کو دل سے قبول کر کے مکمل فرمانبرداری سے نئے مخلوق بن کر پرانی چیزوں کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنا ہے، اور ویسا ہی مزاج رکھنا ہے جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اپنے آپ کو صرف خداوند کے تابع رکھ کر ہم اپنی خودی اور میں کا خاتمہ کریں۔ اس جہاں کے ہم شکل نہیں بنے، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں، اور اس طرح خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی کو تجربے سے معلوم کریں۔ مسیحی ہونے کے بعد ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کردار سے، گفتار سے، اٹھنے بیٹھنے سے مسیحی ہونے کی گواہی دیں۔ ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ حلیمی اور فروتنی کا ہونا چاہیے۔ جب ہم سچے مددگار پاک روح کے تابع ہو کر زندگی گزاریں گے تو قدرتی طور پر ہم سچے دل سے صرف خداوند یسوع مسیح کو ہی اپنی زندگی سے جلال دیں گے۔ پاک روح کے بارے میں بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے کہ پاک روح اس وقت بھی وہ ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ روح کو اپنے کسی بھی عمل سے رنجیدہ نہیں کرنا، اور نہ اس کو اپنے مذہبے پر سے کبھی بجھنے دیں، بلکہ پاک روح کی آگ ہمیشہ ہمارے مذہبے پر جلتی رہے۔ یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل میں کہا کہ میں کیا ہی خوش ہوتا کہ اگر آگ لگ چکی ہوتی۔ عزیزو، ہم اپنے آپ کو تو دھوکہ ضرور دے سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم اس گناہ کے بدن میں ہیں، مگر خدا کو نہیں، کیونکہ وہ آپ جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے۔ وہ ہم سب کو نام بنام جانتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی بھیڑیں ہیں، تو پھر ہم ضرور اس کی آواز سنیں گے۔ عزیزو، ہمیں اسی زندگی میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کی خدمت کریں گے۔ کیا ہم نے اپنا رشتہ خداوند سے قائم کر لیا ہے؟ کیا ہم زندگی میں اول درجہ خداوند کو دیتے ہیں،
اور یہ اول درجہ ہمارے فائنینسز میں بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے، ہمارے وقت میں بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ ہم دن کے 24 گھنٹوں میں اول درجہ کتنا خداوند کو دیتے ہیں، یا ہم زیادہ تر نیٹ پر اپنا وقت گزار کر سوشل میڈیا میں وقت کو گزارتے ہیں۔ اگر ابھی تک فیصلہ نہیں کیا عزیزو تو دیر نہ کریں، کیونکہ تمام نبوتی باتیں ہم نے دیکھیں جو پوری ہوتی ہوئی بڑی تیزی سے نظر آ رہی ہیں۔ آنے والا وقت غضب کا ہے۔ کیا ہم نے تیاری کر لی ہے تاکہ ہم اس سے بچ جائیں؟ کیونکہ عزیزو جس نے ہمیں بھیجا ہے اس کے کام ہمیں دن ہی دن کو کرنے ہیں، کیونکہ وہ رات آنے والی ہے جب کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ عزیزو خداوند اس زندگی بخش کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بیدار رہتا ہے، اور اسی زندگی بخش کلام کو جو اس خدا کا بیٹا مجسم کلام ہے یسوع مسیح، اس نے اپنے ہر نام سے زیادہ اس کلام کو عظمت دی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنی پہلی آمد میں دنیا کو نجات دینے کے لیے آئے، مجرم ٹھہرانے کے لیے نہیں۔ دوسری آمد میں یعنی آخری دن وہی کلام انہیں مجرم ٹھہرائے گا جو خداوند کو اور اس کی باتوں کو نہیں مانتے اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ خدا ہمیں آنے والے غضب اور بڑی مصیبت سے بچانا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح نے تو ہمارے لیے سب کچھ کر دیا ہے، اب اگلا قدم آپ کو اٹھانا ہے، ہم سب کو اٹھانا ہے۔ کیا ہم وہ اگلا قدم اٹھا چکے ہیں؟ عزیزو ہمیشہ کی زندگی میں جانے کا راستہ صرف صلیب ہے، جس پر چل کر ہمیں خداوند یسوع مسیح نے نمونہ دیا۔ راہ اور حق اور زندگی یسوع ہے، سو ہمیں بھی صلیب کی راہ اختیار کرنی ہے۔ ہم سب اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم سب صلیب کے راستے پر گامزن ہیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں؟ کیونکہ کلام مقدس متی 6 باب کی 24 آیت میں لکھا ہے، کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسری سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ پر غور کرتے ہوئے ضرور اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم 2 مالکوں کی خدمت تو نہیں کر رہے؟ اگر اس وقت تک آپ آدمی اور دنیا کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں اور انسانوں کو خوش کرنے والے ہیں تو آپ خداوند کے بندے نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نہیں، کلام مقدس کہہ رہا ہے۔ پولس رسول نے غلاطیوں 1 باب کی 10ویں آیت میں کہا، اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ عزیزو خداوند یسوع مسیح نے کسی شخص سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، جاں فشانی کرو، تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو صلیب کی راہ پر نہیں چل رہے بلکہ کشادہ راستے پر چل رہے ہیں، جو ہلاکت کا راستہ ہے۔ صلیب کا راستہ دکھوں، مصیبتوں، آزمائشوں، ستائے جانے کا راستہ ہے، لیکن یہی وہ راستہ ہے جس کے لیے یسوع مسیح نے کہا، راہ میں ہوں، حق بھی میں ہوں اور زندگی بھی میں ہی ہوں۔ ہمیشہ کی زندگی میں جانے کا واحد راستہ صلیبی ہے۔ یسوع مسیح ہمیں ایک خوبصورت نمونہ دے گئے تاکہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں۔ کلوری ہمارے لیے وہ مقدس مقام ہے جہاں پر ہماری سزا، گناہ، سب کچھ خدا نے اپنے بیٹے، ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع پر لاد دیا۔
اب ہماری مشقتیں، غم، بیماریاں، موت، بدکرداری، خطائیں، لعنتیں، گناہ کی مزدوری، سب کچھ کلوری پر ٹرانسفر ہو چکا ہے، منتقل ہو چکا ہے۔ صلیب بھی تو ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے اور جو بالکل مفت ہے، بشرطے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس دن اور رات پولوس کی طرح کہنے والے ہوں، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ جب ہم مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیتے ہیں تو اگلا قدم ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا خداوند مانیں۔ اگر ہم اسے اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں تو پھر خداوند مان کر اسے اپنے دل کے تخت پر حکمرانی کرنے دیں۔ یسوع مسیح کو بحیثیت خداوند ہماری زندگی میں کیا مقام حاصل ہے؟ عزیزو، خداوند کے پاک ہاتھ جو ہماری خاطر صلیب پر چھیدے گئے، ان ہاتھوں سے بہتے خون کے دھارے نے ہمیں مخلصی بخشی، ہم راست باز ٹھہرائے گئے اور ہماری گناہ کی وجہ سے خدا سے دشمنی تھی، لیکن عزیزو ہم نے اس دشمنی کو خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے اس زندگی کو حاصل کر لیا ہے، اور اگر اس زندگی کو ہمیشہ کی ہم نے حاصل کر لیا ہے تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے خداوند میں محفوظ ہیں۔ یوحنا نے اپنے پہلے خط کے پہلے باب کی پہلی 3 آیتوں میں فرمایا کہ میں اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے مسیح یسوع کے ساتھ ہو۔ عزیز و خداوند یسوع مسیح نے یوحنا 20 باب کی 27 آیت میں مردوں میں سے جی اٹھنے کے 8 روز کے بعد توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور میرے ہاتھ، اور اپنے ہاتھ میرے پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ کلام مقدس میں خدا کے ہاتھ کا ذکر 1433 دفعہ آیا ہے، کیونکہ خداوند کے ہاتھوں نے ہی انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان بنا۔ خدا کے پاک ہاتھوں نے ہی کائنات کو بنایا اور زمین کی بنیاد رکھی، آسمان کو سائبان کی طرح تانا، وہی سمندر کے جوش و خروش پر حکمران ہے اور اپنے ہاتھ سے اس کی اٹھتی لہروں کو تھم جانے کا حکم دیتا ہے۔ عزیزو، میری اور آپ کی خاطر صلیب پر اپنے ہاتھوں میں خداوند یسوع مسیح نے رضاکارانہ طور پر کیل ٹھکوائے، اور انہی ہاتھوں سے بہتے خون سے میں نے اور آپ نے شفا پائی۔ آج یسوع مسیح کے بیش قیمت ہاتھ ہم سب کے دل پر دستک دے رہے ہیں کہ ہم اپنے دل کے دروازے کو اس کے لیے کھولیں تاکہ وہ ہماری زندگی کا خداوند ہو سکے، اور اگر آج ہم نے اپنے دل کو سخت کیا تو شاید کل موقع نہ ملے۔